السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے ملک میں جس فضا میں جس ماحول میں جی رہے ہیں وہ بہت ہی حساس شرائط ہیں اور بہت حساس ماحول ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ متحد ہو کر اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کمال کی راہ پر آگے بڑھیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو دین ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اس دین کی ایک واضح اور صحیح تشریح ہمارے سامنے ہو۔ اس وقت بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بارود کا ڈھیر ہے اور ہلکی سی چنگاری سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ ایسے میں آپ دیکھیں جہاں کہیں اگر بارود کا ڈھیر ہے تو کوئی بچہ اگر پھلجڑی لے کے چل رہا ہے تو آپ اسے روکیں گے ادھر مت جاؤ، وہ تو کھیل ہے، لیکن کھیل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دینی مفاہیم کی صحیح تشریح بہت ضروری ہے۔ اب اس مقدمے کے بعد جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں، ایک عبادت ہے، ایک منزل ہے عبادت کی جسے جہاد کہا جاتا ہے، اور جہاد کی فضیلت کیا ہے اس کو آپ دیکھیں۔ فوق کل ذی بر فوق کل ذی بر، ہر ایک نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے۔ آپ نے صدقہ دیا اس کے اوپر ایک نیکی ہے، آپ نے مثال کے طور پر نماز پڑھی اس کے اوپر ایک اور نیکی ہے، اور اس سے بہتر نماز پڑھ لیں۔ صدقہ دیا اس سے بہتر صدقہ دیں، حج کیا اس سے بہتر حج کریں، زیارت کی اس سے بہتر زیارت کریں۔ ہر ایک نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے۔ حتیٰ یقتل الرجل شہیدا، مگر یہ کہ انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ یہ ایک حدیث۔ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک رخ ہوتا ہے، قرآن کی کوئی ایک آیت، قرآن کا کوئی ایک مفہوم، روایات سے کوئی ایک حدیث لے لی اور پھر قوم کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا۔ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ جوانوں کے جذبات کیا ہیں، نہ حالات، نہ ماحول، بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں بہت ساری چیزوں کو بہرحال اشارے میں، اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ہر ایک نیکی کے اوپر نیکی ہے، مگر یہ کہ اللہ کی راہ میں ایک انسان اپنا خون دے دے، اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ ٹھیک، اب ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جاء رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور حضور سے کہتا ہے، انی رجل شاب نشید، میں ایک جوان انسان ہوں جس کے اندر پوری جوانی کی طاقتیں ہیں، میں اپنی جوانی کی طاقت کو راہ دین میں لٹانا چاہتا ہوں۔ انی رجل شاب نشید احب الجہاد، جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں جہاد کے لیے آمادہ ہوں، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ کہا ٹھیک ہے، جہاد کرنا چاہتے ہو جاؤ۔ کہتا ہے وَلِيَا وَالِدَةٌ تُكْرَهُ ذَلِكَ، لیکن میری ماں ہے جو مجھے منع کر رہی ہے، میری ماں ہے جو مجھے روک رہی ہے، مت جاؤ۔ اچھا، جہاد کی فضیلت کیا ہے کہ ہر نیکی کے اوپر نیکی ہے، مگر یہ کہ ایک مجاہد اللہ کی راہ میں جب جہاد کرتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، معمولی عبادت نہیں ہے۔ اب ایسی عبادت، اور ماں کہتی ہے مت جاؤ، کیا کروں میں؟ اب پیغمبر کی روایت، یہ کافی کی روایت ہے، اصول کافی میں شیخ کلینی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا کہ نہیں تم جہاد پہ جاؤ؟ کہا ارجع الی والدتک، جہاد مت کرو، اپنے والدہ کے پاس پلٹ کے جاؤ، وہ راضی نہیں ہے نا، جاؤ اس کی خدمت کرو، اس کے پاس جاؤ۔ پھر پیغمبر نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، لأنسها بک لیلۃ واحدہ، ایک رات اگر تم اپنی والدہ کے ساتھ رہو گے وہ تم سے مانوس ہو جائے گی، تو اس کا انس خیر من جہادک فی سبیل اللہ سنتن،
ایک سال تم اللہ کی راہ میں جو جہاد کرو گے، وہ ایک سال کا جہاد ایک طرف ہے، ماں کے ساتھ تمہارا رہنا اور ماں کی خوشی تمہارے ایک سال کے جہاد پر برتر ہے۔ آپ اس کو محسوس کیجئے گا کہ پیغمبر کی حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ تو ایک سال کا ایک طرف جہاد ہے، اور جہاد یعنی اللہ کی راہ میں اگر کوئی شہید ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، اتنی بڑی نیکی۔ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں نہیں، ماں اگر راضی نہیں ہے تو ماں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں اگر راضی نہیں ہے تو ماں کے ساتھ رہو، تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک الگ منزل ہے اگر جہاد واجب ہو جاتا ہے، پیغمبر اسے کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، وہ ایک الگ منزل ہے کہ پیغمبر یہاں پر روک رہے ہیں، پیغمبر یہاں پر روک رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر ایک جہاد جو باہر ہے، اس جہاد سے پہلے تمہیں اپنے نفس کا جہاد کرنا ہے۔ اگر تم اپنے نفس پر اتنا قابو نہیں رکھ سکتے کہ اپنی ماں کی باتوں کو سن سکو، ایک رات اسے دے سکو، اس کے ساتھ بیٹھ سکو، اس کی باتوں کو سن سکو، اس کے درد دل کو سن سکو، تو تمہارے اندر کون سا دین کا درد پایا جاتا ہے جو جا کے لڑو گے؟ تو آج جو یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ بہت زیادہ جگہوں پر بہت سارے افراد ہیں جو ایک کوئی رخ دیکھ کر تعلیمات دینی کا بس لوگوں کو اکسا رہے ہیں، آگے بڑھو، یہ کر دو، وہ کر دو، حرارت نہیں ہے، ایمانی جذبہ نہیں ہے۔ ارے کہاں آگے بڑھے؟ کون آگے بڑھے؟ پہلے دیکھیں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اگر انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہی سلوک پھر آگے بڑھ کر کربلا بناتا ہے۔ ورنہ ہم نے بہت سے مجاہدین کو دیکھا ہے جنہوں نے لوگوں کے گھروں کو برباد کیا ہے، جنہوں نے زمینوں کو تہس نہس کیا ہے، لوگوں کو یتیم کیا ہے۔ جب ان کی آپ تہ میں جا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا ان کا رشتہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ لیکن آپ ان لوگوں کو جب دیکھیں گے، ان لوگوں کو جب دیکھیں گے کہ جنہوں نے اپنے بازو کٹوا دیے لیکن دین کا علم اسی طرح سے بلند ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ماں کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ جب آپ دیکھیں گے سید الشہداء کو تو نظر آئے گا کہ اپنے والدین کے ساتھ کتنے منکسر تھے۔ تو پہلی منزل یہ ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے کردار کو بناؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو، اس کے بعد تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ پھر جہاد کی منزلیں بہت بعد کی ہیں، اور اس رخ سے ہمیں دینی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک جامع ہمارے پاس دین ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر جوانوں کو ورغلا رہے ہیں۔ اس منزل پر ہر ایک کو صبر و ضبط و تحمل کے ساتھ پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ کتنا آپ کے وجود کے اندر انقلاب آیا ہے کہ آپ باہر انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ خمینی، امام خمینی علیہ الرحمہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یوں ہی خمینی نہیں بنے، اتنا انقلاب یوں ہی نہیں آیا، پہلے اپنے نفس کو کچلا ہے اس شخصیت نے، پھر شہنشاہ کو بھگایا ہے۔ یعنی کردار امام خمینی جو آواز دے رہا ہے کہ اگر تم اپنی مملکت دل کا جو شاہ ہے، جو اپنی مملکت دل کا جو ظالم بادشاہ ہے، تم جب تک اسے نہیں کچلو گے تب تک تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ وہ مرحلہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ہمارا سب سے بڑا، جوانوں کے ذہن میں بہت سارے اس وقت سوالات ہیں، ان سوالات کے پیش نظر سب سے بڑا اسلام کا جو ایک حل ہے وہ یہی ہے کہ پہلے تم پہلی منزل پر اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ، اپنے گھر کو اسلامی بناؤ، بعد کے مراحل بعد کے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔